السلام علیکم تمام ناظرین۔ میرا نام صابر ہے اور میں 22 سال کا جوان لڑکا ہوں۔ میں بہت خوبصورت لڑکا ہوں۔ ہر لڑکی میری دیوانی ہوتی ہے، خاص کر میری رشتہ دار عورتیں، میری خالہ، ممانیاں، چچی سب مجھے ویسی نظروں سے دیکھا کرتی ہیں۔ میں بہت کم لڑکیوں کی طرف دھیان دیتا ہوں کیونکہ میری نظر جس لڑکی پر تھی وہ بہت خوبصورت اور خاص تھی، اتنی خوبصورت کہ اسے ایک بار دیکھ کر میرا دل مچلنے لگتا۔ اپنا کیلا اس کو کھلانے کا امی مجھے ہمیشہ کہتی ہیں ان سب سے دور رہا کرو، لیکن میں ان کی بات پر دھیان کم ہی دیتا۔ مجھے لگتا امی چاہتی ہی نہیں ہے میں کسی لڑکی پر فدا ہوں۔ مجھے خاندان کی ایک لڑکی بہت اچھی لگتی ہے اور میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھے خاص لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ اس دن امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے میری خالہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میری سکی خالہ تھی۔ "آئیں خالہ"، میں نے انہیں گھر میں آنے کو کہا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، میری نظر اس کے سینے پر تھی۔ وہ جب 2 ماہ پہلے آئی تھی ان کا سینہ اتنا ابھرا ہوا نہیں تھا، اس بار زیادہ ابھرا ہوا تھا۔ "ماں کہاں ہے تمہاری؟" خالہ نے گھر پر داخل ہوتی امی کا پوچھا۔ "وہ گھر پر نہیں ہے، ہمسایوں کے گھر پر ہیں"۔ میں نے ان کو گہری نظروں سے دیکھ کر کہا، "اچھا ذرا میرے ساتھ کمرے میں آنا"۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے سامان پکڑایا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے آ گیا۔ کمرے میں ہیٹر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کمرے میں آتے ہی اپنے سویٹر اتار دے اور کہنے لگی، "تمہارے گھر پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، میرا تو من گھبرانے لگتا ہے۔ تمہارے ہاں کر دیکھو ذرا مجھے کتنا پسینہ آ رہا ہے"۔ خالہ میرے سامنے اپنا سینہ کھول کر کھڑی ہو گئی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور کہنے لگی، "دیکھو میرا دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے"۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ ان کا دل کافی تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے ہاتھ دل سے ہٹا کر اس کے بڑے بلب پر رکھا اور کہنے لگا، "خالہ آپ کا بلب اتنا بڑا کیسے ہو گیا ہے؟ 2 ماہ پہلے تو اتنا بڑا نہیں تھا"۔ میں نے خالہ کے بلب کا اپنے ہاتھوں سے تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ "ان میں روشنی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے یہ آئے دن بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر تم ان کی روشنی نکال دو تو شاید یہ سکون میں آ جائیں"۔ خالہ نے اپنا ہاتھ میرے کیلے پر رکھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ "یہ کیا کر رہی ہیں خالہ، آپ مستیاں کر رہی ہو"، انہوں نے شرارتیں کہا۔ اتنے میں امی نے مجھے آواز دی۔ خالہ نے جلدی سے مجھے چھوڑا اور بڑا دوپٹہ اوڑھ لیا۔ امی کمرے میں آئی اور خالہ کو اچانک وہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ "تم کب آئی ہو؟" "کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں"۔ کمر میں درد تھا، سوچا آپ کی طرف آ جاؤں علاج کروانے"۔ خالہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، "مجھے نہیں لگا ان کے کمر میں درد ہے"۔ "اچھا صابر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جانا، اگر آئی تھی تو ساتھ عالیہ کو بھی لے آتی، اتنے دن ہو گئے اسے ملاقات نہیں ہوئی"۔ عالیہ خالہ کی بیٹی تھی، وہ پڑھائی میں مصروف تھی، اسی وجہ سے ساتھ نہیں لائی"، خالہ نے کہا اور بستر پر لیٹ گئی۔ "میں عالیہ سے محبت کرتا تھا، اس سے بھی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن خالہ کے ارادے دیکھ کر یہ سب کچھ ہونا مجھے ناممکن لگ رہا تھا"۔ امی خالہ کے لیے ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی اور میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں ان سے عالیہ کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا۔ "صابر میری کمر پر تیل لگا کر مالش کر دو، درد ہو رہا ہے"، خالہ نے کہا۔ میں نے بھی کمرے کا دروازہ بند کیا اور خالہ کی کمر کو اپنے درمیان میں رکھ کر مالش کرنے لگا۔ خالہ کو درد کے ساتھ مزہ بھی آ رہا تھا، اس لیے وہ آہ آہ کی آوازیں نکال کر مزے لے رہی تھی۔ ان کی چکنی جلد دیکھ کر میری نیت بھی خراب ہونے لگی اور میں نے اپنا ہاتھ ان کی کمر سے نیچے لیا اور آرام سے ہاتھ چلانے لگا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھول کر جب سامنے دیکھا تو ڈاکٹر تھا اور میری جان میں جان آئی۔ میں ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا کیلا تھوڑا بڑا تھا، یہ خالہ کے نظارے کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں ان کے اتنے قریب اس لیے آ رہا تھا کہ تاکہ وہ میری شادی اپنی بیٹی عالیہ سے کروا دیں۔ کچھ دن امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب میں ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، "امی مجھے عالیہ اچھی لگتی ہے، آپ خالہ سے ہمارے رشتے کی بات کریں"۔ "اچھا میں موقع ملتے ہی بات کروں گی، تم پریشان مت ہو، میں بھی عالیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں"۔ امی نے کہا۔ میں خوش ہو گیا کہ امی بھی میری خواہش کا احترام کرتی ہیں، ہماری پسند ایک جیسی ہے۔ میں خوشی خوشی اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھانا ہم نے ایک ساتھ کھایا۔ میں خالہ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ خالہ بار بار میری ٹانگ پر اپنی ٹانگ لگا رہی تھی۔ مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا، اس لیے میں بھی مزے لینے لگا۔ میری ماں بہت سادہ تھی، اس لیے ان سب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گیا اور کچھ دیر بعد سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے کیلے کو دبا کر اس کا جوس نکال رہا ہو۔ مجھے لگا میں یہ سب کچھ خواب میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں خالہ کو یاد کرتے کرتے سو گیا تھا۔
لیکن جب کسی نے میرے کیلے کو سیب کے اندر رکھا تب مجھے احساس ہوا یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا خالہ میرے کیلے کے اوپر ہے اور میرا کیلا اس کے سیب کے اندر تھا۔ خالہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے لگا تم سوئے ہو اس لیے تمہارے کیلے کو بٹھانے لگی ہوں، کیونکہ یہ کھڑا تھا۔ خالہ نے کہا۔ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کیوں جا رہے ہیں خالہ؟ اسے اچھے سے بٹھا کر جائیں، میں نے کہا اور انہیں بازو سے کھینچ کر اپنے بستر پر پھینک دیا اور ان کا کیلا ان کے سیب پر رکھ دیا۔ خود بھی مزے لے لیے اور خالہ کو بھی خوب مزے دیے۔ وہ بہت خوش تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سکون سے سو گیا۔ اگلے دن میں نے امی سے کہا کہ وہ خالہ سے بات کریں۔ امی نے میرے سامنے خالہ سے بات کی کہ وہ میرا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے قبول کر لیں۔ مجھے یقین تھا خالہ انکار نہیں کریں گے، لیکن خالہ کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ نہیں، میں عالیہ کی شادی صابر سے نہیں کر سکتی۔ وہ اپنا جواب دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں امی کی وجہ سے خاموش رہا۔ وہ جب سودا لینے گھر کے باہر گئی تو میں خالہ کے کمرے میں آیا اور ان سے غصے سے بات کرنے لگا۔ خالہ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ خود میرے مزے لیتی رہی ہو اور جب میرے لینے کی باری آئی ہے تو منع کر رہی ہو۔ میں نہیں چاہتی تم میرے سوا کسی اور کے ساتھ کچھ کرو، اس لیے میں نے منع کیا ہے۔ کیا تم ایک ساتھ ماں بیٹی دونوں کے ساتھ رومانس کر سکتے ہو؟ خالہ کی شرط سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میری تو موجیں ہونے والی تھی۔ بیٹی کے ساتھ ماں بھی فری میں مل گئی تھی۔ خالہ نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور ایک ہفتے بعد شادی ہو گئی۔ میں ایک ہفتے بعد شادی کے بعد عالیہ کے ساتھ کرتا اور دوسرے ہفتے اپنی خالہ کے ساتھ۔ خالہ کا موڈ ہوتا وہ مجھے کسی نہ کسی بہانے اپنے گھر ساتھ لے جاتی اور پھر ہم دونوں خوب کھیلتے۔ یہ بات عالیہ کو معلوم نہیں تھی کہ اس کے بعد پیچھے ہم دونوں کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ سب میں نے عالیہ کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو دوستو، امید ہے یہ آج کی کہانی آپ کو بے حد ہی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانی دیکھنے